مولانا فضل الرحمان جب احتجاج لے کے نکلے، عمران خان صاحب پیک پہ تھے اپنی، تو کوئی والی وارث نہیں ملا اس وقت، تو واپس جانا پڑا تھا۔ اسی طرح وکلا بحالی تحریک نہ چل سکی، کوئی والی وارث ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے جو احتجاج ہوں گے ان کا کوئی جب والی وارث نہیں ہوگا، کوئی معروضی حالات کے اندر آپ کو بہتر پتہ ہے کوئی ونڈو کھلے گی نہیں، کوئی ہمدردی کی ونڈو، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی سرگوشی آپ تک ٹریول ہی نہیں کرے گی جو بارآور ثابت ہو، کوئی ایسا درخت پن پہ جس پر پھل لگ جائے اور آپ مزے سے وہ پھل کھائیں، پھر آپ سپیکر ہوں اور ہم آپ کے چیمبر میں بیٹھ کے آپ کا انٹرویو کر رہے ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ اب میں پارلیمنٹ ڈیزالو کبھی نہیں کروں گا، میں قسم دیتا ہوں تمہیں فات شہباز، میں پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کے حالات آپ کوئی منظر کھینچیے، کچھ مجھے بتائیے۔ آپ کے سینے میں بہت کچھ ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، آپ کی لمیٹیشنز بھی بہت ہیں، مجھے یہ بھی اندازہ ہے، بہت سینسٹیو آپ کی پوزیشن ہے، لیکن پھر بھی جو آپ بتا سکتے ہیں پلیز وہ تو بتائیے۔ نہیں دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کرے، وہ ایگزیکٹو ڈیزالو کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں تو اس ملک میں جو پالیٹکس ہو رہا ہے، اس پالیٹکس تو بہت بدبودار ہو گئی ہے، بہت بے مزہ ہو گئی ہے۔ تو مجھے کسی عہدے میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں سیاسی ورکر ہوں، سیاسی جدوجہد میں یقین رکھتا ہوں اور سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھاؤں گا، اور بس اللہ سے دعا ہے، اور اپنی جدوجہد دعا بھی اور عملاً فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں، جدوجہد بھی کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے اس ملک میں کم از کم صحیح جمہوریت بحال ہو، پارٹیوں کی بھی اندر جمہوریت ہو، اور جو جمہوریت جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، جو جس طرح امریکہ میں ہو رہا ہے، جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں اس قسم کی جمہوریت ہو کہ عوام کو عزت ملے، عوام کو ریسپیکٹ ملے، عوام جو ہے نا اس کے پاس اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کا حق ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو۔ آپ جب پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے تھے بہت سارے سیاستدانوں کے، خاص طور پہ نون لیگ کے، خواجہ آصف کے، دیگر افراد کے، تو جنرل فیض آپ پہ برہم ہو جاتے تھے، آپ سے کوئی ناراض ہوتے تھے، یا آپ ہنسی خوشی کہتے تھے کہ آپ نے اچھا کام کیا؟ نہیں، اس کا میرے ساتھ اس پہ کوئی کام نہیں تھا، میں خود اپنی مرضی سے کرتا تھا، اور میں نے اپنی مرضی سے کیے ہیں۔ اس میں بعض اوقات جو نے کیا تھا ناراض بھی ہو جاتی تھی، میں نے چونکہ ایک قانونی تقاضا تھا، میں نے اس کے مطابق کیا ہے۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ بلوچستان ٹاپل کر رہے تھے، یا سنجرانی والے ماڈل میں آپ لوگ یوسف رضا گیلانی کو ہرا رہے تھے سارے، تو اس میں تو حمایت، کیونکہ عمران خان صاحب نے اکثر کہا کہ میں کہہ دیتا تھا پھر کہ بھائی کریں، اب ہمیں اکثریت دلوائیں، تو اس معاملے میں بھی یہ باتیں آپ تو پتہ ہوتی تھی کہ یا صرف عمران خان اور فیض ڈیل کرتے تھے، آپ تک یہ بات نہیں پہنچتی تھی؟ نہیں دیکھیں، وہ بالکل وہ عمران خان چونکہ اس وقت پرائم منسٹر تھا اسی تھا، لیکن جو بلوچستان کا معاملہ تھا وہ تو اس کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ تھا، مطلب وہ اس کی چیف منسٹر کو چینج کرنا وہ اس کی انٹرنل معاملہ تھا، اس پہ تو ہمارا کوئی وہ نہیں تھا، وہ اس کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ تھا، وہ ایک لیڈرشپ کو کرنا چاہتی تھی، تو وہ ان کی پارٹی تھی، بس جس طرح وہ کر رہی تھی باپ پارٹی وہ کر رہی تھی۔ سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب سے گفتگو جاری ہے، پکڑائی نہیں دے رہے کسی جگہ بھی، بڑے ہم کوشش کر رہے ہیں کو بونسر مارنے کی، لیکن پوری تیاری سے آئے ہیں۔ شارٹ بریک ایک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آخری رات پہ بہت اسپیکولیٹ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس جانا چاہ رہے تھے، جنرل باجوہ کو سیک کرنا چاہ رہے تھے۔ جو اسپیکولیشن تھی کہ جنرل باجوہ کو فارغ کیا جا رہا ہے، وہ اسی وقت تھی، بالکل وہ اسپیکولیشن چل رہی تھی۔ کسی سٹیج پہ آپ کو لگا ہو کہ عدم اعتماد روکی جا سکتی ہے یا عمران خان مینیج ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے؟ اسپیکر کا رول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوتی۔ لیکن اسے یہ تو ہیٹ پہنچتی ہے نا کہ میرے نیچے جو نظام چل رہا ہے جس کا میں کسٹوڈین ہوں وہ ڈوبنے والا ہے، عدم اعتماد کے ذریعے میرا پرائم منسٹر ہی جا رہا ہے، تو میں اسپیکر کیسے رہوں گا؟ مجھے اندازہ ہو گیا کہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ ایم کیو ایم سے ملتے تھے، وہ میٹنگ میں ایک بات کرتے تھے، جب میٹنگ سے باہر ہوتے تھے کہ جناب ان سے بات کرو، اس طرح کرتے تھے، ان سے بات کرو۔ آخری رات پہ بہت اسپیکولیٹ ہوتا ہے، بہت ڈسکشن ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی وہ کہ اپنا عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس جانا چاہ رہے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس جا کے وہ اناؤنسمنٹ کچھ دینا چاہ رہے تھے، بہت ساری افواہیں ہیں کہ جنرل باجوہ کو سیک کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ افواہیں، ان میں حقیقت کتنی ہے اور یہ افواہیں کتنی ہیں، یا ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد آپ کوئی اور بات کر رہے ہوں اور وہ مختلف بات ہو؟ تو کوئی ایسی بات جو آپ تھوڑا ہنٹ دے دیں، کچھ بتا دیں، یا کوئی زیر لب مسکرا دیں، کچھ تو کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے اصل میں ہوا کیا ہے۔ دیکھو، پارلیمنٹ میں تو خان صاحب
اگر کوئی کرتا تو کیبنٹ کر سکتی تھی نا، اور کیبنٹ میٹنگ تو پی ایم ہاؤس میں ہوئی اس دن، اور جو اسپیکولیشن تھی کہ جنرل باجوہ کو فارغ کیا جا رہا ہے وہ اسی وقت تھی، بالکل وہ اسپیکولیشن چل رہی تھی، لیکن کوئی انٹینشن مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کہ کوئی انٹینشن تھی، جسٹ اٹ واز اے اسپیکولیشن. کبھی عمران خان نے نہیں چاہا کہ وہ سیک کر دیں جنرل باجوہ کو؟ دیکھو میں تو چونکہ حکومت کا حصہ نہیں تھا، میں تو اسپیکر تھا نا، مجھے تو جو پارلیمنٹ میں بیٹھتا تھا مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل، لیکن جب اجلاس ہوا کیبنٹ میں تو اس میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ پر ذاتی حیثیت میں بڑا پریشر تھا، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں ہمارے پاس سے جب گزرے اور آپ لفٹ چڑھ رہے تھے اعزاز سید صاحب سے، اور ہمارا آپ کا انٹریکشن جب ہوا تو آپ کافی پریشر میں تھے. کیا چل رہا تھا؟ کوئی ایسی بات جو اب تو کافی دور بدل گیا، اب تو کافی چیزیں بدل گئی، اب تو بڑی پوزیشنز بدل گئی، اب تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہ نہیں رہے، تو کوئی بتائیں، آپ بتائیے کیا ہوا تھا؟ نہیں اس وقت کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، وہ بس میں نے مائنڈ میک اپ کیا تھا جب میں ادھر سے آ رہا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا تھا، چونکہ خان صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی تھی، ہمارے 19-20 منسٹر تھے ہمارے ساتھ ادھر میٹنگ میں، جو اس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ریزائن کرنی ہے خان صاحب کے مشورے سے. آپ نے؟ میں نے اس کی وجہ کیا تھی ریزائن کی وجہ؟ ریزائن کی وجہ بنیاد یہ تھی کہ میں نے خان صاحب کو اناؤنس کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر. آپ وجہ وہی بتائیے گا جو آپ نے جب کتاب لکھنی ہے اس میں جو لکھی ہوگی، اور یہ جو ہوگی وہ سیم نکلیں. یہ نہ ہو میں اس دن کتاب سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں اور یہ انٹرویو چلا کے کہوں کہ آپ اس وقت کوئی بات ایسی جو آپ بتا سکیں. نہیں وہ بس آپ کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، میں سمجھ رہا ہوں. میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں کہوں گا کہ عمران خان جو ہے نا مزید وزیر اعظم نہیں رہے. نہیں ایسی وجہ تو نہیں تھی کیا کہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو پرولونگ کر لیں، کچھ 3-4-5 دن چلا لیں؟ نہیں اس وقت تو کوئی اس قسم کی بات نہیں. لیکن آپ پہ ذاتی حیثیت میں پریشر بہت آیا، بہت اہم لوگوں نے آپ پہ بڑا پریشر آپ کو دیا، اور پھر مجبوراً آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ گیا، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا. نہیں دیکھیے میں وہی کرتا ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور آپ ابھی کہہ بھی رہے کہ وہ لوگ رہی بھی نہیں ہیں. میں آپ کو بالکل وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن ہماری میٹنگ ہوئی، خان صاحب نے چیئر کی، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے ریزائن کرنا ہے، اور بس وہی فیصلہ ہوا کہ میں نے ریزائن کیا، اور میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے عمران خان اور پارٹی کے مشورے سے کیا.